اتنا سخت حکم حرمین طیبین سے آیا, اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی سائن اپنی دستخط سے چھاپا تو یہ واویلا مچانے لگے, ارے میاں ہم کو کافر بولے کافر بولے. اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے, چیلنج کرتا ہوں, پھانکنے سے نہیں چلتا, لا کر کے دکھاؤ, لاؤ ہمارے سامنے کہاں کہاں کس کو کافر کہا, میں دکھاؤں گا. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں, ان سے ہی سوال کیا کسی نے, اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے, وہ انتقال ہو گیا, انہوں نے افسوس ظاہر کیا, وہ بڑے عاشق رسول تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے عاشق رسول تھے. ہیں مجمع میں کہا وہ آپ کو کافر کہتے تھے, آپ کی جماعت کو, انہوں نے تکفیر کی, انہوں نے بردستہ کہا. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات بھی ہم نے نہیں چھاپی, دیوبند سے چھپی ہوئی ہے, چاہیں تو کسی کو میں دکھا سکتا ہوں, یہ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے لکھا, کہا اپنے مریدوں سے, میاں مولانا احمد رضا خان صاحب اگر ہم کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, اقرار بھی ہے پھر اصرار بھی ہے. کہہ رہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے, اس لیے کہ انہوں نے عشق رسالت میں ڈوب کر کے دیکھا کہ یہ رسول کے خلاف تحریریں آئی ہیں, تو ان پر فرض تھا کہ وہ ان تحریروں کے خلاف لکھیں اور ان کا کفر ثابت کریں. انہوں نے وہ کام کیا ہے. یہ دغلے لوگ ہوتے ہیں, ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے تو توبہ کر لیتے بیچارے, سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. اور پھر یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی, میں دوسرے دیگر مکاتب فکر کے علماء کی باتیں اگر بتاؤں, دیگر علماء جو اہل حدیث کے علماء ہیں, دیوبند کے علماء ہیں, غیر مقلدین کے علماء ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا, علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں. ہمارے علماء کی بات چھوڑیں, میں دیگر مکاتب فکر کے علماء کی بات کر رہا ہوں. مولانا ابو العلا مودودی, مولانا ابو الحسن ندوی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا ہے, اقبال کا ترانہ بڑے زور و شور سے گاتے ہو. انہوں نے کیا لکھا ہے, کہتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگردوں میں رکھ لیتے ہیں.